بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت میں یہودیوں پر جعلی حملہ کرانے کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے، جسے سانحہ نیوزی لینڈ کے بدلے کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کا الزام پاکستان پر لگا کر دوبارہ جارحیت کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں موجود سفارتی ذرائع نے بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہونے کے بعد دنیا کے اہم ممالک کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو بھارت کی اس نئی سازش سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ 27 فروری اور 1 مارچ کے درمیانی عرصے میں دشمن نے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں سے پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سلسلے میں اسرائیلی پائلٹ اور کمانڈوز بھی ہلمند میں امریکی فوجی اڈے پر تیار بیٹھے تھے، جو بعد ازاں طالبان کے حملے میں مارے گئے۔ بھارتی میڈیا نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے داعش اور القاعدہ کے دہشت گرد دلی اور ممبئی میں اسرائیلی سفارت خانے، قونصل خانے اور یہودی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ بھارت کے ساحلی سیاحتی مقام گوا میں اسرائیلی سیاحوں پر حملے کا بھی خطرہ ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے بقول ان انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد ممبئی، دلی، گوا سمیت چند دیگر بھارتی شہروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملہ آور کارروائی کے لیے گاڑی یا چاقو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نئی دلی میں موجود آزاد صحافتی ذرائع نے بتایا کہ یہودی عمارتوں اور عبادت گاہوں پر ممکنہ حملوں کی خبر بھارت کے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ایک ہی سورس سے موصول ہوئی اور اسے منو ان چلانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان ذرائع کے مطابق بی جے پی کے اندرونی سرکل میں یہ بات چل رہی ہے کہ بالاکوٹ ایئر سٹرائک کا بھانڈا پھوٹ جانے اور پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی سے حکمران جماعت کی انتخابی مہم بری طرح متاثر ہوئی ہے، لہٰذا پارٹی کے اندر سے مودی پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے لیے ایک اور مس ایڈونچر ضروری ہے۔ اسلام آباد میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سارے معاملے پر پوری نظر رکھی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ادارے سمجھتے ہیں کہ بھارتی انتخابات کے تناظر میں آئندہ 20 روز نہایت اہم ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو ایسی انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بھارت میں مودی سرکار یہودی تنصیبات پر خود ہی حملہ کرا کے پاکستان کے خلاف جارحیت کا نیا پلان بنا رہی ہے، اور یہ کہ بھارتی میڈیا میں چلائی جانے والی حالیہ خبریں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس سازش کو بھانپتے ہوئے پاکستان نے اپنے سفارتی چینلز کو متحرک کر دیا ہے تاکہ دنیا کو بھارت کے اس ممکنہ فالس فلیگ اٹیک سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی، ترکی، کینیڈا اور دیگر اہم ممالک کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے جعلی حملہ کرا کے الزام پاکستان پہ لگانے کا پلان ترتیب دے دیا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا نیا جواز پیدا کر سکے۔ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت نے دوبارہ اپنی فضائیہ بھی الرٹ کر دی ہے تاکہ جعلی حملے کے پلان پر عمل کی صورت میں فوری مس ایڈونچر میں تاخیر نہ کی جائے۔ تاہم پاکستان نے پہلے کی طرح بھارتی جارحیت سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر بھرپور فوجی طاقت کے مظاہرے کا بڑا مقصد بھارت اور اس کے ہم نواؤں کو تگڑا پیغام دینا تھا۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے سمجھتے ہیں کہ یوم پاکستان کے حوالے سے مودی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام ایک ڈھونگ تھا۔ اندرون خانہ بھارت اب بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کے پلان بنانے میں مصروف ہے اور خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ ذرائع کے مطابق یوم پاکستان پر ٹینکوں، لڑاکا طیاروں، مختصر اور طویل رینج رکھنے والے میزائلوں کی جو نمائش کی گئی،
اس کے ذریعے دشمن کو ایک واضح پیغام دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نصر میزائل کا مظاہرہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اس بار اہم بات یہ ہے کہ 3 مہلک ترین اور ایٹمی ہتھیار لے جانے والے میزائلوں کو بھی پبلک کیا گیا۔ اس میں بابر، راد اور ابدالی میزائل شامل تھے۔ ایئر ٹو گراؤنڈ کروز میزائل راد پاکستان کا مہلک ترین ہتھیار ہے اور اس کا بھارت کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ اسی طرح نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ میزائل ابدالی کی نمائش بھی کی گئی، جو ایک سپر اور ٹیکنیکل میزائل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یوم پاکستان پر منظر عام پر لائے جانے والے مہلک ترین کروز میزائل بابر نیوی کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اس بار زیادہ خطرہ سمندر کی طرف سے ہے۔ بابر میزائل بھی ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے زمین سے، ہوا کے علاوہ سمندر سے بھی داغا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کی سمندری سرحد 1100 کلومیٹر طویل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ پاکستان کے مقابلے میں بھارتی نیوی کے پاس بحری جنگی جہاز اور آبدوزیں زیادہ ہیں، تاہم پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے اپنی میرین فورس کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے اور وہ بخوبی اپنی بندرگاہ کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرائع کے بقول پاکستان کا ارلی وارننگ سسٹم کچھ کمزور تھا، لیکن یہ کمزوری بھی اب دور کر لی گئی ہے۔ 2-3 روز قبل چائنا نے پاکستان کو 3 ریڈار دیے ہیں جو بھارت کے 40 کلومیٹر اندر سے اڑنے والے طیارے کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یوں پاکستان کا ارلی وارننگ سسٹم بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی طرح ذرائع نے یہ نیا انکشاف کیا ہے کہ 27 فروری کی رات کو بھارت نے اسرائیل کی مدد سے پاکستان پر 2 طرفہ حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مشرقی سرحد سے بھارت کارروائی کی تیاری کر رہا تھا تو افغان صوبے ہلمند میں واقع فوجی اڈے سے اسرائیلی پائلٹ اور کمانڈوز شب خون مارنے کو تیار تھے، لیکن دشمن کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کے اگلے روز ہلمند کے بڑے فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں مارے جانے والوں میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی کمانڈوز کی ایک قابل ذکر تعداد بھی شامل تھی۔ یہ امریکن اور اسرائیلی کمانڈوز پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی اڈے پر لائے گئے تھے، تاہم امریکن اور اسرائیلی کمانڈوز کی ہلاکتوں کی خبر کو چھپایا گیا اور صرف افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی خبریں چلائی گئیں۔ واضح رہے کہ 1 مارچ کی الصبح خودکش بمباروں سمیت افغان طالبان نے ہلمند صوبے میں واقع بڑے فوجی اڈے شوراب پر حملہ کیا تھا اور کئی گھنٹے جاری رہنے والی اس کارروائی میں متعدد اہلکاروں کو یرغمال بھی بنائے رکھا تھا۔ اس فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں کا قیام بھی ہے۔ اکتوبر 2014 تک شوراب برطانوی فوج کا اڈا تھا۔ بعد ازاں برطانوی فوج نے اس کا کنٹرول افغان وزارت دفاع کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سے یہ فوجی اڈا افغان نیشنل آرمی اور امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہے اور افغانستان کی بڑی فوجی تنصیبات میں شمار ہوتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شوراب فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کی اصل تعداد اور نقصان کو چھپایا گیا اور صرف افغان نیشنل اہلکاروں کی ہلاکتیں ظاہر کی گئیں۔ تاہم اس بڑے حملے میں چند امریکیوں سمیت درجن سے زائد اسرائیلی کمانڈوز بھی مارے گئے تھے، جبکہ 4 سے 5 ہیلی کاپٹر اور 2 کے قریب طیارے مکمل طور پر تباہ کیے گئے یا انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ متعدد بختر بند گاڑیاں بھی حملے کا نشانہ بنیں۔ ذرائع کے مطابق شوراب بیس پر طالبان کا مہلک حملہ بھی پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کا فیصلہ ترک کرنے کا ایک سبب بنا تھا۔ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ پھر عالمی سطح پر یہ سوال اٹھایا جاتا کہ افغانستان میں اسرائیلی فوجی کیا کر رہے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے حملے میں شوراب بیس میں واقع را کا دفتر بھی تباہ ہو گیا۔ افغانستان میں یہ طالبان کی طرف سے کیا جانے والا سب سے تباہ کن حملہ تھا۔
ذرائع کے مطابق بھارتی طیارے گرائے جانے اور شوراب میں یہودی فوجیوں کی ہلاکتوں پر بھارت اور اسرائیل دونوں زخم خوردہ ہیں، جبکہ امریکہ کو ہزیمت کا سامنا ہے۔ اب یہ تینوں مل کر پاکستان کے خلاف کسی نئی ایڈونچر کا جواز تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اور اس تناظر میں پاکستان نے بھی اپنی تینوں مسلح افواج کو الرٹ پر رکھا ہوا ہے۔